والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسقى نارا حامية تسقى من عين آنية إلى آخر السورة. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. درس تفسیر قرآن میں شرکت کرنے والے حضرات، ہفتہ واری یہ سلسلہ قرآن عظیم کی تفسیر کا درس کا جاری ہے، اور ترتیب وار آج ہم اما پارہ کی جو سورت کی تفسیر سنیں گے اس کا نام ہے سورۃ الغاشیہ. سورۃ الغاشیہ قرآن عظیم کے ترتیب کے اعتبار سے 88 نمبر ہے اس کا، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 68 ہے. سورۃ الغاشیہ مکی صورت ہے، یعنی جب بھی آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ صورت مکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، اور جو صورت مدنی ہے وہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی. یہ مکی اور مدنی صورتوں کا معنی ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر جو بیان ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی توحید اور رسول کریم کی رسالت اور بعث بعد الموت یعنی قیامت کا ذکر ہوتا ہے. کیونکہ اس وقت ابتدائی اسلام میں جو مخاطبین تھے وہ کفار و مشرکین تھے، اور مشرکین نہ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے تھے، نہ رسول کی رسالت پر ایمان رکھتے تھے، اور نہ ہی قیامت کو مانتے تھے. تو مکی صورتوں میں زیادہ تر ان تین چیزوں پر بنیادی طور پر جو ہے نا زور دیا گیا ہے، جبکہ جو مدنی صورتیں ہیں اس میں زیادہ تر احکام شریعت بیان کیے گئے ہیں. نماز کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت، حج کی فرضیت، حلال و حرام کا بیان یہ مدنی صورتوں میں زیادہ ملے گا. تو غاشیہ کا جو معنی ہے غاشیہ، غاشیہ کا معنی ہے چھا جانے والی، چھا جانے والی، اس لفظ کا معنی ہے. غاشیہ قیامت کا ایک نام ہے. جس طریقے سے قیامت کے بہت سارے نام ہیں، قرآن عظیم میں سب مذکور ہے. قیامت کا ایک نام ہے القاریہ، جو پڑھتے ہیں سورہ قاریہ میں. قیامت کا نام ایک ہے الواقعہ، اذا وقعت الواقعہ. قیامت کا ایک نام ہے الحاقہ. قیامت کا ایک نام ہے طامہ. قیامت کا ایک نام ہے ساخہ. سب مذکور ہیں قرآن میں. تو قیامت کے بہت سارے نام ہیں، انہی ناموں میں سے ایک نام غاشیہ ہے. غاشیہ معنی ہوتا ہے چھا جانے والی. چونکہ یہ قیامت کا نام غاشیہ اس لیے پڑا کہ یہ قیامت تمام لوگوں پر چھا جائے گی، کوئی بھی اس سے نہیں بچے گا. جس طرح رات آتی ہے نا تو رات اپنا پردہ ساری دنیا پر ڈال دیتی ہے، سب پر چھا جاتی ہے. کوئی فرد، نہ جنات، نہ حیوان، نہ انسان رات کے اندھیرے سے نہیں بچتا ہے. اسی طریقے سے قیامت بھی تمام مخلوقات پر چھا جائے گی. اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الغاشیہ رکھا گیا ہے. اور اس صورت کی جو پہلی آیت ہے اس کی ابتدا ہی میں جو ہے لفظ غاشیہ مذکور ہے.
اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الغاشیہ ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز جمعہ میں سورہ جمعہ کے بعد دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح بعض روایتوں کے مطابق ہمارے آقا علیہ السلام وتر کی نماز میں بھی سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ عیدین کی نماز میں بھی سرکار بعض اوقات سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب اس صورت میں کیا چیزیں ذکر ہے، اس کا خلاصہ ہے۔ اس صورت کے مضامین شروع سے لے کر آخر تک اس صورت میں ہمیں کیا نصیحت کی گئی ہے، اللہ پاک نے ہمیں کیا بتایا ہے، کیا سمجھایا ہے، اس کے مضامین کیا ہیں کہ اس صورت میں بھی دیگر مکی صورتوں کی طرح اسلام کے بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بھی بتایا کہ اسلام کے بنیادی عقائد تین ہیں، توحید باری تعالیٰ، رسالت اور قیامت ہے۔ تو جس طرح مکی صورتوں میں یہ تین چیزیں زور دے کر بتائی جاتی ہیں، اسی طرح یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی یہ تین چیزیں زور دے کر کے یہ بنیادی جو اسلام کے عقائد ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت کی ابتدا میں قیامت کے دہشت ناک احوال بیان کیے گئے ہیں۔ شروعات ہی ہوتی ہے قیامت کے ہولناک احوال سے، مومنین اور کافرین کے اعمال کی جزا و سزا کا بیان ہے اس صورت میں، اور اہل جنت اور اہل دوزخ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اس صورت کا جو مضمون ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی قدرت، علم و حکمت پر، اونٹ کی تخلیق، آسمان کی بلندی، پہاڑوں کو زمین پر نصب کرنے اور زمین کو بچھانے کے ذریعے سے استدلال کیا گیا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات ہیں اس کائنات میں، ان کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو یہ وہی رب ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا گیا ہے، لہذا تم پر ضروری ہے کہ تم اس رب پر ایمان لاؤ جو تمام مخلوقات کا خالق اور مالک ہے۔ چوتھی چیز بتائی گئی کہ سورت کے آخر میں کہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ اے لوگو تم اگرچہ ہم سے دور کیوں نہ ہو جاؤ لیکن بالآخر تمہیں پلٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے، جتنا مرضی چاہے دور چلے جاؤ، پلٹ کر تمہیں ہماری طرف آنا ہے جہاں ان کے نامے یا ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ یہ سب اللہ نے بتایا۔ نیز یہ بات بتائی گئی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے بات فرمائی گئی کہ اے میرے حبیب آپ کی ذمہ داری صرف اور صرف نصیحت کر دینا ہے، کسی کو جبراً یعنی زبردستی مسلمان کر کے چھوڑنا نہیں ہے۔ پیغمبروں کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ پیغام ربانی کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دے۔ اب ان کو اختیار ہوتا ہے، چاہے تو ایمان لائیں چاہے تو نہ لائیں، دونوں راستے ہیں۔ اگر ایمان لائیں گے تو کیا جزا ہے، ایمان نہیں لائیں گے تو سزا کیا ہے۔ لیکن پیغمبر کا جو منصب ہوتا ہے نا، اللہ نے وہ بتایا کہ ان کا منصب صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ تبلیغ دین کر دیں، اللہ رب العالمین کے پیغام کو ان کے بندوں تک پہنچا دینا، زبردستی مسلمان بنانا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی قرآن نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو ہم مار کر کے مسلمان بنائیں، یہ اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں، یہ ہمارے دین کا مزاج نہیں، یاد رکھنا۔ کسی کو مار کر، جیسا کہ بعض دشمنان اسلام یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، ان کا یہ گندا نظریہ یہ اسلام کو صرف بدنام کرنے کے لیے۔ ورنہ اگر سیرت رسول آپ پڑھیں، سیرت صحابہ پڑھیں تو مسلمانوں نے بہت سارے ممالک، بہت سارے شہر کو فتح کیا، لیکن پھر بھی فتح کرنے کے بعد جو ملک، جو شہر اسلامی کنٹری کے ماتحت تھا، وہاں پر بھی جو ہے نا غیر مسلم رہا کرتے تھے، ان کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسا دین پسند ہی نہیں ہے کہ تمہارا جی نہیں چاہتا ہے اسلام قبول کرنے کا، زبردستی تم مسلمان بن رہے ہو نا۔ اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے، صحیح غلط کا راستہ بتایا ہے، ہدایت اور گمراہی واضح کر دیا ہے، تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم اپنے عقل سے جو راستہ چننا چاہتے وہ چنو، اور بتا دیا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے۔ تو اس صورت کے آخر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ میرے حبیب آپ کی ذمہ داری صرف اتنا ہے کہ آپ لوگوں کو نصیحت کریں۔
جبرن کسی کو مسلمان کرنا یہ آپ کے فرائض نبوت میں سے نہیں ہے۔ تو یہ پورا جو میں نے آپ کو مختصر خلاصہ بتایا نا، یہ پوری سورۃ غاشیہ کا خلاصہ، اس کا مضمون ہے، یہی چیزیں اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اس کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر۔ سب سے پہلی آیت ہے سورۃ الغاشیہ کی، حل اتاک حدیث الغاشیہ۔ حل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ لیکن یہ حل کبھی کبھی عربی زبان کے قاعدے کے مطابق قد کے معنی میں ہوتا ہے، یقیناً، تحقیق کی، بے شک تمہارے پاس چھا جانے والی مصیبت کی خبر آ چکی ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو خطاب کیا کہ اے میرے محبوب علیہ السلام، آپ کے پاس وہ مصیبت کی خبر جو تمام مخلوقات کو چھا جائے گی وہ خبر آ چکی ہے۔ یعنی وہ کون سی خبر ہے؟ وہ قیامت کی خبر ہے۔ حل اتاکا، بے شک آپ کے پاس آ چکی ہے، حدیث کہتے خبر کو، حدیث الغاشیہ، چھا جانے والی مصیبت کی خبر آپ کے پاس آ چکی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے خطاب فرمایا، اور اے میرے حبیب، آپ کے پاس ایسی مصیبت کی خبر آ چکی ہے جو چھا جانے والی ہے۔ اس سے مراد قیامت کی شدتیں اور سختیاں ہیں، ہر چیز پر چھا جائے گی۔ قیامت کی ہولناکیوں کا بیان، قیامت تمام اولین و آخرین کو ڈھانپ لے گی۔ یوں ہی اس دن کافروں کے دل پر غشی اور چہروں پر سیاہی چھائی جائے گی۔ جب قیامت کا دن آئے گا نا، اور قیامت کی ہولناکیاں، اس کی شدتیں، اس کی سختیاں تمام لوگوں پر چھا جائیں گی، تو کافروں کا حال کیا ہوگا؟ کافروں کا حال قرآن نے فرمایا، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ رب نے فرمایا کہ کافروں کا حال یہ ہوگا کہ ان کے چہرے پر سیاہی چھا جائے گی، ان کے دل پر غشی طاری ہوگی، اور ان کا چہرہ سیاہ کالا ہو جائے گا۔ سیاہ، وجوہ یومئذ مسفرہ، یہ تو مومنین کی صفات بیان فرمائی گئی ہے، لیکن کافروں کا جو حال ہوگا اس قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، خوف ان کے چہرے پر طاری ہوگا، جبکہ فرما بردار مسلمانوں کے دلوں پر خوشی اور چہروں پر روشنی چھا جائے گی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اللہ فرماتا ہے کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو انتہائی روشن ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، وہ خوش ہوں گے اور ان کے چہروں پر بشاشت ہوگی، تازگی ہوگی، اور ان کے دل بھی سلامت اور مطمئن ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ اطاعت گزار، فرما بردار، مومنین، صالحین لوگ ہوں گے، متقی لوگ ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے، اور وہ کافر لوگ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ اور ذلیل و خوار ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یہ قیامت جب آئے گی اس کی سختی کا نتیجہ، اس کا اثر یہ مرتب ہوگا۔ قیامت کی ہولناکی کا اثر کیا مرتب ہوگا کہ کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور مومنین کے چہرے انتہائی روشن اور منور ہوں گے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 2، وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ کہتے ہیں چہرے کو، یومئذ مانے اس دن، فرمایا وجوہ کچھ چہرے، یومئذ اس دن، خاشعہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ خاشعات کو کہتے ہیں ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قیامت کی ہولناکی کا منظر جب قیامت آئے گی، آج دیکھیں نا کفار و مشرکین قیامت میں کتنا خوشیاں منا رہے ہیں، ان کو اللہ نے دولت دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، صحت دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، تو غرور ان کا حال دیکھیں۔ لیکن قیامت کے دن جتنے کفار و مشرکین یہود و نصارہ ہیں آج غرور و تکبر کر رہے ہیں نا، قیامت کے دن قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے ان کے چہرے جو ہے نا، ان کے چہرے ذلیل و خوار ہوں گے۔ فرمایا وجوہ کچھ چہرے، یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن، خاشعۃ ذلیل و خوار اور رسوا ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ خود کفار اس دن ذلیل و خوار ہوں گے، چونکہ ان کی ذلت و رسوائی کے آثار ان کے چہرے سے ظاہر ہوں گے نا۔ قیامت کی خبر کا تذکرہ کرنے کے بعد یہاں ان احوال کا بیان کیا گیا ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہوں گے۔ چنانچہ فرمایا کہ بہت سے چہرے جو دنیا میں اللہ والوں کے روبرو کرتے تھے وہاں ہر طرح ذلیل ہوں گے،
ہر طرح ذلیل ہوں گے، قبروں سے سر کے بر چل کر محشر میں پہنچیں گے۔ یہ بدکار لوگ، فجار لوگ، فاسق لوگ، کافر لوگ، ان کی ذلت کا حال یہ ہوگا کہ قبروں سے جب محشر کے میدان میں جائیں گے تو گھسٹتے ہوئے جائیں گے، چہرے کے بل چلتے ہوئے جائیں گے، اور وہاں منہ کالے ہوں گے، دونوں ہاتھ بدے ہوں گے، گلے میں توق پڑا ہوگا، ہر دروازے پر بھیک مانگیں گے مگر دھتکارے جائیں گے، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ ان کی ذلت کا اصل دن وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں قیامت کی رسوائی سے محفوظ رکھے۔ لیکن رب کا یہ وعدہ ہے، وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ عاملۃ ناصبہ، عاملۃ معنی ہوتا ہے کام کرنے والے، ناصبۃ مشقت برداشت کرنے والے، ناصبۃ مشقت برداشت کرنے والے، تسلا نارن حامیہ، فرمایا کہ وہ بھڑکتی ہی آگ میں جھونکے جائیں گے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ اب یہ کون لوگ ہوں گے؟ تفسیر ابن کثیر میں امام مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ لوگ کثیر عمل کر کے، یعنی دنیا میں اتنے زیادہ عمل کرتے کرتے تھک گئے ہوں گے، مگر قیامت کے دن انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا تسلا نارن حامیہ، قیامت کے دن آئے گا تو بھڑکتی ہوئی آگ میں انہیں پھینکا جائے گا۔ کیوں؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راہب کے پاس سے گزرے۔ راہب کہتے ہیں کہ جو یہودیوں کا وہ ہوتا ہے پجاری ہوتا ہے نا، اس کو راہب کہتے ہیں۔ اس کے عبادت گاہ کے قریب سے گزرے تو آپ نے اسے آواز دی، اس نے اوپر سے جھانک کر دیکھا اس راہب نے، تو آپ یہ دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اس کی آخرت کو سوچ کر کے رونے لگے، یعنی یہ سوچا کہ یہ بندہ اتنی محنت کرتا ہے، اپنے دین کے معاملے میں اتنی مشقت جھیلتا ہے، اتنی مشقت جھیلتا ہے کہ دنیا کی لذتیں ترک کر دیا ہے، اپنے گمان میں اپنے یعنی مذہب کے مطابق بہت پابند ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ آپ سے رونے کی وجہ پوچھی گئی کہ آپ اس راہب کو دیکھ کر رونے کیوں لگ گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس راہب کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد یاد آ گیا جو رب نے فرمایا کہ عاملۃ ناصبہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو دنیا میں بہت مشقتوں والا کام کیا کرتے تھے، بہت محنت کیا کرتے تھے، لیکن انجام کیا ہوگا؟ تسلا نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ اسی میں آپ دیکھیں کہ جو آج اس دور میں جو باطل مذہب کے لوگ ہیں، باطل مذہب کے لوگ یہود و نصارہ اور اسی طرح ہنود کافر، جو اپنے مذہبی اعتبار سے، دھارمک اعتبار سے بہت مشقتیں جھیلتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ انجام کیا ہوگا آخرت میں؟ ایمان اگر نہیں ہے تو جتنی مرضی چاہے مشقت جھیل لے، جانا کہاں ہے؟ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو دین اسلام پر نہ تھے، دین اسلام پر نہ تھے، بت پرست تھے یا کتابی کافر جیسے راہب اور پجاری، کہ انہوں نے اپنی طرف سے عبادت و ریاضت کے نام پر بہت محنتیں کی، مشقتیں بھی برداشت کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ نار جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ کیوں؟ چونکہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ یوں ہی جوگی سادھو لوگ کہ دنیا میں جنہوں نے دنیا کی لذتوں سے منہ موڑ لیا ہے، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، تکالیف برداشت کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، اور مشقت کر کے اپنے مذہب کے مطابق عبادت خوب کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ عبادت کسی کام کی نہ آئے گی، آخرت میں وہ جہنم کی حقدار بنے گی، بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکی جائے گی۔ اسی طرح بد مذہبوں کو کہ اپنے باطل عقائد کی تحفظ و تربیت میں محنتیں کرنا، تبلیغ کرنا بے فائدہ رہے گی، کیونکہ آخرت میں ثواب اور نجات کا دار و مدار صرف اور صرف دامن مصطفیٰ میں ہے۔ بس ثواب کا دار و مدار، نجات اور کامیابی کا مدار کا راستہ دامن رسول سے وابستگی میں ہے، جو انہیں نصیب نہیں۔ کیونکہ جس طرح ایک جسم ہوتا، ایک روح ہوتی ہے، اگر جسم سے روح نکل جاتی ہے نا، تو سگا بیٹا بھی ہونا
اور باپ نے اس کو عالیشان محل بھی بنا کے دیا ہو، تو اگر جسم سے روح نکل گئی تو سگا بیٹا بھی ایک دن اپنے باپ کو اس گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بغیر روح کے جسم بیکار ہے، اسی طرح بغیر ایمان کے عبادت بھی بیکار ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے جو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، جو سنیاسی لے لیتے ہیں اپنے مذہب کے اعتبار سے، یہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہودیوں میں بھی ہیں، عیسائیوں میں بھی ہیں اور ہندوؤں میں بھی ہیں، وہ بالکل دنیا کی لذتوں سے اچھا کھانا نہیں، اچھا کپڑا نہیں پہننا، لذت کی جو چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اپنے اعتبار سے، روزہ رکھتے ہیں لیکن تپسیا کرتے ہیں، سب کچھ محنتیں کر رہے ہیں، لیکن انجام کیا ہوگا؟ تسلا نارن حامیہ، انجام یہ ہوگا کہ بھڑکتے بھی آگ میں جائیں گے۔ خدا کا شکر ہے میرے قریب نے اپنے حبیب کا دامن کرم دے دیا، ہم جتنی محنت کریں گے اتنے ہمارے درجات جنت میں بلند ہوں گے، اور وہ جتنی محنت کریں گے اتنا زیادہ بھڑکتی ہوئی آگ ان کا مقدر بنے گی۔ فرق یہ دیکھے، یہ ایمان کی برکت ہے، حضور کے دامن کرم کی برکت ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ یہ دولت سلامت رکھے۔ سمجھ رہے؟ تو یہ معنی ہوا تسلا نارن حامیہ کا، مطلب کیا ہوا کہ وہ محنت کریں گے، مشقتیں جھیلنے والے لوگ، لیکن انجام کیا ہوگا؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ اس کے اگلی آیت جو ہے کہ تسقا من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ تسقا معنی پانی پلایا جائے گا، من عین آنیہ، عین کہتے چشمہ کو، آنیہ کہتے ہیں کھولتے ہوئے، یعنی کھولتے ہوئے چشمہ سے پانی پلایا جائے گا۔ کن کو؟ یا انہی لوگوں کو جو مشقتیں دنیا میں جھیل رہے ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ پانی جو جہنمیوں کو پلایا جائے گا اتنا گرم ہے، اتنا گرم ہوگا، اگر اس پانی کا ایک قطرہ دنیا کے بڑے سے بڑے پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو پہاڑ اس کی حرارت سے پگھل جائیں گے۔ بڑے سے بڑا پہاڑ، ایک قطرہ جہنم کا، جہنمیوں کے پینے والا پانی جو ہوگا، ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائیں۔ بتاؤ اس کی شدت کا حال کیا ہوگا، کتنا گرم ہوگا، کتنا کھولتا ہوا ہوگا۔ دنیا کا چاہے جتنا کھولا لے پانی، آپ جتنا مرضی چاہیں گرم کر لے، لیکن پہاڑ نہیں پگھلے گا۔ پورے پہاڑ کو نہلا دیں دنیا کا پانی گرم کر کے، لیکن پہاڑ ذرہ برابر اس سے کوئی ٹس مس نہیں ہوگا۔ اور وہاں جہنم کا جو پانی ہوگا کھولتا ہوا، صرف ایک قطرہ پہاڑ پر ڈال دے پہاڑ پگھل جائے، کتنی شدت ہوگی۔ وہی پانی اللہ پاک فرماتا تسقا، ان جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من ھذا، من عذاب القبر وعذاب النار۔ جہنمیوں کو جب پیاس لگے گی اور وہ پانی مانگیں گے تو انہیں نہایت گرم چشموں کا پانی پلایا جائے گا، جو ان کے اندرونی حصے کو جلا کر کے راکھ کر دے گی۔ جب وہ پانی منہ میں لگائیں گے نا تو ہونٹ وغیرہ وہ جھڑ کر کے گر جائیں گے پانی میں، اور جب وہ اندر ان کے جائے گا تو اتڑیاں وغیرہ سب جل کر کے باہر آ جائیں گی، اتنا شدت کا پانی ہوگا اور وہ ان کے پلایا جائے گا۔ فرمایا کہ تسقا من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کے لیے کانٹے دار گھاس کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ یہ تو پانی کا حال ہی سنا، کھانا مانگیں گے نا تو کانٹے دار گھاس، زہریلی گھاس ہوتی ہے، دری کہتے ہیں، یہ عرب میں ایک خاردار زہریلی گھاس ہے جو جانوروں کو پیٹ میں آگ سی لگا دیتی ہے، نہایت جو ہے نا بدمزہ، سخت نقصان دہ ہوتی ہے۔ کفار کے ساتھ اس خوراک کی مناسبت یہ ہے کہ کفار دنیا میں سود، بیاج، جوے، حرام کمائیوں کی پرواہ نہ کرتے تھے، شریعت کی پابندی کو توڑ کر کھاتے تھے، اس لیے انہیں یہ کھانا کھلایا جائے گا۔ کون سا کھانا؟ دریع۔ دریع کانٹے دار گھاس ہے، درخت ہے گویا کہ جہنمی جب یہ کھانا مانگیں گے تو وہی کھانا ان کو کھلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو پیٹ میں پہنچ کر کے آگ لگا دے گی۔ فرمایا کہ لیس لہم طعام الا من ضریع، کہ ان کے لیے کانٹے دار گھاس کی سوا کوئی کھانا نہیں جو آگ کے ہوں گے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے نجات دے گا۔
یعنی وہ ایسا کھانا ہوگا، چونکہ دیکھو ہم دنیا میں جو کھانا کھاتے ہیں نا، اس کا 2 فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک فائدہ ہے کہ بھوک ہوتی ہے تو بھوک کی تکلیف سے کھانا کھانے کے بعد نجات مل جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ ہوتا ہے کہ بدن میں طاقت آتی ہے، کھانا کھائیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ طاقت آتی ہے اور بدن فربہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں وصف جہنمیوں کے کھانے میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ کھانا تو حقیقت میں شدید عذاب کی ایک قسم ہے۔ جب وہ کھائیں گے تو پیٹ جلا کر کے خاک کر دے گا، وہ کھانا ایسا ہوگا۔ تو وہی کھانا جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ فرمایا کہ لا یسمنو، وہ انہیں فربا نہ کرے گا، نہ موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، اور نہ ان کی بھوک کو مٹائے گا۔ ایسا کھانا انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا، کیونکہ یہ کافر دنیا میں حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر جو مرضی چاہتا تھا کھاتے تھے، سود، بیاج، حرام، رشوت وغیرہ، یہ ان کو بطور سزا کے کھانا جہنم میں دیا جائے گا۔ مسلمانوں کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے۔ آج مسلمان بھی بہت سارے ایسے ہیں جو حلال و حرام کی تمیز کے بغیر جو مرضی چاہتا ہے کھاتے ہیں نا، مسلمان بھی کھاتے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ کھانا ہمیں بھی جو ہے نا معاذ اللہ کی پناہ جہنم میں نہ دے دیا جائے۔ اللہ حلال پاکیزہ رزق ہی عطا فرمائے، ہمیشہ حرام روزی سے بچے، ورنہ یہ عذاب اسی کو ملے گا جو دنیا میں اس طرح کے کھانے کھایا کرتا تھا۔ اگلی یاد رہے کہ قیامت کے دن عذاب مختلف طرح کا ہوگا، اور جنہیں عذاب دیا جائے گا ان کے بہت سے طبقے ہوں گے۔ بعض کو زقوم، تھوہڑ کا درخت کھانے کو دیا جائے گا، اور بعض کو غسلین یعنی دوزخیوں کی پیپ پلائی جائے گی، اور بعض کو آگ کے کانٹے کھانے کو دیا جائے گا۔ یعنی چونکہ جہنمیوں میں درجات ہیں تو جہنم کے کھانے اور پینا بھی کئی طرح کا ہوتا ہے، کئی طرح کا ہوگا۔ تو اور قرآن عظیم میں مختلف مقامات پر الگ الگ چیزوں کا بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال اس آیت میں جو بیان تھا وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ یہ تو بات تھی جہنمیوں کی۔ قرآن عظیم کا ایک اسلوب ہے، جب اللہ تعالیٰ جہنم کا تذکرہ کرتا ہے، جہنمیوں کو عذاب بیان کرتا ہے نا، تو پھر جو مومنین ہوتے تھے نا، وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب والے آیات کو سن کر ڈر جایا کرتے تھے، سہم جایا کرتے تھے ایمان والے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے فوراً بعد ایمان والوں کے دل کو تسلی کے لیے نعمتوں کا ذکر فرما دیتا تھا، نعمتوں کا ذکر فرما دیتا تھا۔ اب یہاں سے دیکھیں وجوہ یومئذ ناعمہ، آیت نمبر 8 سے اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی اوصاف بیان کر رہا، فرمایا وجوہ، کچھ چہرے، یومئذ، اس دن، ناعمہ، چین سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، پیچھے کیا بتایا؟ کچھ چہرے وہ دن گھبرائے ہوئے ہوں گے، گشی تاری ہوگی، خوف زدہ ہوں گے، لیکن یہاں پر وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن ناعمہ، چین سے ہوں گے۔ اب میں پہلے آیت چند پڑھ دوں جو مومنین کی صفات میں اس کا ترجمہ، اس کے بعد تفصیل بتاتا ہوں۔ وجوہ، قرآن کا اسلوب سنیں، انداز، وجوہ یومئذ ناعمہ، فرمایا کچھ چہرے اس دن چین سے ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے، فی جنت عالیہ، ارے بلند جنت میں جائیں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس جنت میں کوئی لغو اور بیکار بات نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریہ، سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے اس جنت میں جاری چشمے ہوں گے، رواں چشمے ہوں گے، بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ، اور اسی جنت میں بلند مرتبہ تخت ہوں گے، واکواب موضوعہ، اور ترتیب سے رکھے ہوئے کوزے اور پیالیاں ہوں گی، ونمارق مصفوفہ، اور برابر بچھی ہوئی قالینیں ہوں گی، وزرابج مبثوثہ، اور پھیلی ہوئی چاندنیاں ہوں گی۔ یہ جنت کے اوصاف ہے۔ اللہم انی اسألک جنت بغیر حساب، یہ جنت کے اوصاف اور جنتیوں کے اوصاف کہ جنتیوں کو جنت میں یہ ملے گا۔ چند آیتیں بیان فرمائی، اب اس کی تفسیر آپ سن لیں۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، اللہ پاک فرماتے بہت سے چہرے اس دن چین سے ہوں گے۔ اس سے قبل آیات میں کفار کے لیے وعیدیں بیان کی گئی تھی، اب یہاں سے ایمان والوں کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ بہت سے چہرے اس دن عیش، راحت، نعمت و کرامت میں ہوں گے، مطلب یہ کہ قیامت میں مومنین پرہیزگار چین میں ہوں گے، اور انہیں سورج کی گرمی نہ ستائے گی اور نہ زمین کی تپش سے پریشان ہوں گی، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے، نہ رب کا عقاب ہوگا، نہ فرشتوں کا لعن طعن، نہ قیامت کی گھبراہٹ، کیونکہ یہ حضرات
دنیا میں خدا کے خوف سے بے چین رہتے تھے اور دنیا میں خوف خدا کی بے چینی قیامت کے دن چین کا ذریعہ بن جائے گی۔ آج جو یہاں خدا سے ڈرتا ہے کل اسے اللہ تعالیٰ اپنی خشیت کی برکت سے امان عطا فرمائے گا، چین عطا فرما دے گا۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل اللہ کی خشیت سے لبریز ہوں گے، مومنین، صالحین، متقی لوگ ہوں گے، وہاں چین سے ہوں گے، کوئی ٹینشن، لوگ گھبرا رہے ہوں گے، یار وجوہ یومئذ مسفرہ، فرمایا کچھ چہرے روشن ہوں گے اور ایسے روشن ہوں گے انہیں کچھ فکر نہ ہوگی، اور لوگوں کو تو اور فکر ہوگی کہ نہ جانے آج انجام کیا ہوتا ہے، قیامت کی تپش، اس کی دہشتیں، اس کی وحشتیں۔ لیکن جو متقی ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، نیک اور صالحین ہوں گے، اللہ فرماتا یہ انتہائی چین میں ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن جب مومنین اپنا مرتبہ اور ثواب دیکھیں گے جو اللہ نے انہیں مقام عطا فرمایا، تو وہ دنیا میں کیے جانے والے اپنے نیک اعمال پر راضی اور خوش ہوں گے، سبحان اللہ۔ لیکن کب خوش ہوں گے؟ جب دنیا میں آپ نیک عمل کریں گے تب خوش ہوں گے، جب دنیا میں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں گے، پھر اللہ آپ کو جو مقام عطا فرمائے گا ثواب، تو دیکھ کر آپ کے چہرے کھل جائیں گے۔ لیکن اگر دنیا میں وہی بدکاری، وہی گناہ، وہی برائیاں کرتے رہے، پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ آپ کے نامہ اعمال تو ملیں گے آپ کو، پھر دیکھ کے آپ خوش نہ ہوں گے، آپ کو ٹینشن ہو جائے گا۔ لہٰذا میرے عزیزوں، اگر چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں خوشی نصیب ہو جائے، چہرے روشن ہوں، ہمیں طمانینت کا نور مل جائے، چین میں ہو، اس دنیا میں جتنا ہو سکے نیک اعمال کر لے، اپنا وقت اچھے کاموں میں گزار لے، اور یاد رکھنا حقیقتاً نیکیوں پر خوش ہونے کا وقت بھی قیامت ہی ہے، کیونکہ دنیا میں ہم جو نیک عمل کر رہے ہیں نا، ہمیں اس کے انجام کی خبر نہیں ہے، یہ نیک عمل قبول ہوں گے یا نہیں قبول ہوں گے پتہ نہیں، یہ ہم جو کر رہے ہیں درس نا، بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت پر امید ضرور ہے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ کمی ہو جائے، اللہ رد کر دے، انجام کی خبر نہیں ہے۔ ہم ابھی نہ خوش ہوں نیک عمل کر کے، ابھی نہ خوش ہوں، ابھی ڈرتے رہیں اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے گا تو کیا کریں گے، لیکن جب آخرت کا دن ہوگا، اب جو نیکیاں دیکھیں گے اب تو کنفرم ہو گیا نا کہ قبول ہو گئی، تو حقیقت میں نیک اعمال پر خوش ہونے کا جو وقت ہے نا وہ قیامت کا دن ہے، چونکہ دنیا میں اپنے اعمال کی انجام کی خبر نہیں، لہٰذا جب محشر میں اعمال کی مقبولیت دیکھیں گے تو وہ مومنین خوش ہوں گے۔ یوں ہی مومنوں کے نیک اعمال بھی نہایت اچھی شکل میں ان کے ساتھ ہوں گے، جن کو دیکھ کر انہیں دلی خوشی ہوگی۔ یہ کب ہوگی؟ جب آپ اس دنیا میں نیک عمل کریں گے تب ہوگی۔ فرمایا کہ لسعیہا راضیہ، کہ وہ اپنے کوشش پر، جو دنیا میں نیک عمل کی کوشش کیا کرتے تھے اس پر راضی ہوں گے، فی جنت عالیہ، بلند باغ میں جائیں گے، بلند باغ یعنی نیک اعمال کرنے والے جنت میں ہوں گے، جو کہ شان کے لحاظ سے بھی بلند ہیں اور مکان کے لحاظ سے بھی جنت بلند ہیں، چونکہ مومنین دنیا میں عاجز و مسکین بن کر رہے، کمزور بن کر رہے، تکبر غرور سے دور رہے، تو اس کے عوض رب تعالیٰ انہیں بلندی اور شان عطا فرمائے گا۔ جو دنیا میں حدیث پاک میں میرے آقا نے کیا فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بندہ اللہ کے لیے انکساری کرتا ہے، تواضع کرتا ہے، اللہ اس کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ دنیا میں تکبر چھوڑ دے، عاجز بن کر رہے، اللہ تعالیٰ کا مسکین فقیر بندہ بن کر رہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں بلندی عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر فرعون بن کر رہیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر نمرود بن کر کے رہیں گے، تکبر میں بھرے رہیں گے تو انجام کیا ہوگا؟ تو انجام پیچھے آپ نے سنا، تسلا نارن حامیہ، پھر بھڑکتی ہوئی انجام آگ ہوگی، پھر جہنم کے نچلے طبقے میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں عاجزی عطا فرمائے۔ فرمایا فی جنت عالیہ، بلند باغ میں جائیں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ۔ اب جنت کی صفت بیان فرما جا رہی ہے کہ جنت میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، لا تسمع نہ سنیں گے، فیہا اس جنت میں، لاغیہ، لاغیہ کہتے ہیں لغو بات، فضول بات، بیکار بات، جنت میں سب بیکار چیزیں نہیں ہوں گی۔ جنتی جنت میں نہ تو ناجائز بات سنیں گے جیسے جھوٹ، غیبت، اور نہ ہی تکلیف دہ بات جیسے کہ لعن طعن، یوں ہی جنتی نہ کوئی فضول اور بیہودہ باتیں سنیں گے، اور نہ ہی دوزخیوں کی چیخو پکار جس سے ان کے عیش و آرام میں خلل ہو، یہ کچھ نہ سنیں گے،
پتہ چلا کہ بیہودہ بات سے بچنا یہ نیک لوگوں کا شیوا ہے۔ یہاں اللہ پاک نے اہل جنت کی فضیلت کے طور پر یہ بات بیان فرمائی گئی۔ تو بیہودہ بات نہ کرنا یہ جنتیوں کی صفات ہے۔ تو اگر ہم جنتیوں کی صفات اپنے اندر اپنانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی بیہودہ بات کرنا، فضول بات کرنا چھوڑ دیں، تاکہ یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ تو لا تسمعوا فیہا لاغیا، جنتی جنت میں لغو اور بیہودہ بات نہ سنیں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اللہ پاک فرماتا اس جنت میں بلند تخت ہوں گے۔ سرور کہتے تخت کو، مرفوعہ بلند، اس جنت میں بلند تخت ہوں گے۔ جنت میں ایسے بلند تخت ہوں گے جن کی بلندی 100 گز ہوگی، مگر جب جنتی اس سے اترنا یا اس پر چڑھنا چاہیں گے تو وہ تخت خود بخود نیچے آ جائے گا، اوپر چلا جائے گا۔ کوئی تکلیف جھیلنے کی، کوئی سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جنت کی نعمتوں کا حال یہ بتاؤ میرے عزیزوں، اللہ نے کیسی نعمتیں ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، فرمایا کہ اور جو ہے نا، اور ترتیب سے رکھے ہوئے جام ہوں گے۔ اکواب کہتے پیالیاں، کوزے، موضوعہ ترتیب سے رکھے ہوئے اکواب جام ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور صف در صف بچھی ہوئی قالینیں ہوں گی، یعنی برابر برابر قالینیں جنت میں بچھی ہوں گی۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور فرمایا کہ قیمتی قالینیں ہوں گی، وہاں صف در صف لگے ہوئے تکیے ہوں گے۔ یعنی یہ جنت کی خوش نما جو نظارے دکھائے جائے نا قرآن عظیم میں، جس طرح آپ کا گھر ہوتا ہے، آپ اپنے گھر میں ہر چیز ترتیب سے رکھتے ہیں نا، تو منظر کتنا خوش نما ہوتا ہے۔ کسی مہمان کی آمد ہونی ہوتی ہو تو ہر چیز قالین بچھا دیتے ہیں، بستر لگا دیتے ہیں، تکیہ صحیح سے لگا دیتے ہیں، ساری چیزیں کر دیتے ہیں تاکہ مہمان دیکھ کر کے خوش ہو جائے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے مومنین صالحین بندوں کے لیے جنت کو بطور مہمانی رکھا ہوا ہے۔ وہاں پر بھی یہ ساری چیزیں وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ترتیب سے رکھے ہوئے جام ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ صف در صف تکیے لگے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ قیمتی قالینیں بچھی ہوں گی۔ فرمایا کہ یعنی چشموں کے کنارے، چونکہ جنت میں جو چشمے ہیں نا پانی کے، چشموں کے کنارے پر ترتیب سے پیالیاں رکھی ہوں گی، جن کی ترتیب کا حسن اور صفائی دیکھنے سے بھی لذت حاصل ہوگی۔ جیسے کہ کسی خوبصورت کچن میں آپ جائیں جہاں پر ہر چیز ترتیب اور نفاست سے رکھی ہو، یوں ہی اس منظر سے ہی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جیسے دیکھیں گے خوشنما منظر ہے، اسی طرح جنتی جب ان پیالیوں سے دودھ، شہد اور شرابن طہورا وغیرہ پینا چاہیں گے تو انہیں خود ہی بھرے ہوئے ملیں گے، بھرنا نہیں پڑے گا۔ کوزے تو چشموں کے کنارے چنے ہوئے رکھے ہوئے ہوں گے، جبکہ ان کے گھروں کا منظر بھی قابل دید ہوگا۔ جنتیوں کے گھر کیسے ہوں گے؟ وہاں قالینیں بچھی ہوں گے جو بہت آرام دہ اور نہایت ہی خوشنما ہوں گے، اور صف در صف تکیے لگے ہوئے ہوں گے تاکہ جنتی ٹیک لگا کر آرام کرے۔ متکئین فیہا علی الارائک، اللہ فرماتا کہ جنتی تختوں پر بیٹھ کر تکیہ لگا کر آرام کریں گے جنت میں۔ ایسا خوشنما منظر ہوگا۔ گھر کی اشیاء کا نفاست و صفائی اور ترتیب سے ہونا ایک عمدہ خوبی ہے، لہٰذا گھروں میں جو چیزیں ہیں نا انہیں ترتیب اور ڈھنگ سے رکھنا چاہیے۔ یہ ترتیب اور ڈھنگ سے رکھنا یہ جنت والوں کی صفات ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حدیث پاک لکھی ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو جنت کی تیاری کرے؟ ہم سب کرنا چاہتے ہیں نا؟ میرے آقا نے فرمایا بتاؤ کون ہے جو جنت کی تیاری کرے؟ جنت کی لمبائی چوڑائی بے حساب، یہ حضور فرمانے کی جنت کی خوبی بیان فرمانے تاکہ مسلمان جنت کی آرزو پیدا کر کے نیک اعمال کرے، جنتیوں جیسے اعمال کرے۔ فرمایا میرے آقا نے کون ہے جو جنت کی تیاری کرے؟ سنو، جنت کی لمبائی چوڑائی بے حساب ہے، رب کعبہ کی قسم وہ ایک چمکتے ہوئے نور لہلاتے ہوئے پھول کی طرح ہیں، اس میں بلند بالا محلات، رواں دوا نہریں ہیں، پکے ہوئے پھل ہیں، حسین و جمیل خوبصورت تمہاری بیویاں بھی ہوگی، تمہیں حوریں بھی ملیں گی جنت میں، قسم قسم کے لباس، وہ ایک ایسا مقام ہے جو دائمی ہے، ہمیشہ رہنا ہے، ایک بار گئے تو پھر کبھی بھی نکلنا نہیں ہے، اور ہر قسم کی آلودگیوں سے ناپاکیوں سے پاک ہے، وہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے اور خوشی و سرور ہوگا۔ صحابہ کرام نے یہ سن کر عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم اس کی تیاری کریں گے؟
آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ کہو، تو پھر صحابہ نے انشاءاللہ کہا۔ لہٰذا میرے عزیزو، اتنا خوشنما منظر، اتنا عالی شان گھر، اتنا عالی شان محل جس میں کوئی ٹینشن نہیں، ہر چیز آرام دہ، ہر چیز آرام دہ ہے، اور پھر 2-4 دن کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو کیا چاہیے نہیں کہ ہم اس جنت کی تیاری کریں؟ کون نہیں چاہتا ایسا عالی شان محل؟ بولو کون نہیں چاہتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اور سچے دل سے چاہتے ہیں، آج ہی سے اس جنت کی تیاری کرنا شروع کر دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے وہاں جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیک اعمال کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، سچ بولنا، فرائض کی ادائیگی کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، حلال ہی کھانا ہے، ہر وہ عمل جو اللہ اس کے رسول کی رضا کا سبب بنے وہ کرنا ہے، جو اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے اس عمل کو چھوڑ دینا ہے۔ انشاءاللہ ایسا عمل کریں گے تو جنت ہمارا اور آپ کا مقدر بنے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم اس لائق تو نہیں ہیں، لیکن مولا تیری کرم نوازیاں بے پناہ ہے، ہم جیسے گناہگاروں کو مولا کرم فرما دے، اور اپنے پاکیزہ جنت مقدس دائمی گھر میں یا اللہ جگہ عطا فرما، آمین بجاہ نبی کریم۔ یہ 10 آیتیں آج ہم نے پڑھی، 10 نہیں 14 آیتیں ہو گئی، اب چونکہ 16 آیتیں ہو گئی، وقت پورا ہو گیا، اب جو آیتیں